نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں، اور کیا نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے یا خاموشی سے، یا دونوں طریقے ثابت ہیں؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ اگر آپ نسائی شریف کھول لیں تو جناب ابو امامہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے، اور اگر آپ بخاری شریف کھول لیں تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے جنازہ تمہیں پڑھایا، اونچی آواز سے پڑھایا اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، برحق ہے۔ اگر مسلم شریف کھول لیں تو صحابی کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا، جنازے میں آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعا میں نے آپ سے زبانی یاد کر لی۔ آہستہ آواز سے پڑھی تھی، یاد کر لی کہ اونچی آواز سے؟ تو یاد کر لی، اور کہتے تھے کہ دعا اتنی شاندار مجھے لگی کہ میں نے سوچا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ یہ دعا یاد ہے میرے بھائیوں؟ جی جنازے تو آپ پڑھ رہے ہیں، اور کہیں مردوں کو ٹرخا تو نہیں رہے؟ جنازے میں دعا ان کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کون سی دعا کرتے ہیں؟ ہاں دھیان سے میرے بھائی، یہ دعائیں یاد کریں۔ میں کئی دفعہ خبردار کرتا ہوں، کوئی بھائی ناراض نہ ہو، اگر مردوں کو آج ٹرخائیں گے تو کل کو ہم نے بھی مردہ بننا ہے، ہمیں بھی لوگ ٹرخا کے چلے جائیں گے، حاضری لگوائیں گے، ہمارے بیٹے کو منہ دکھائیں گے، لو جی میں آیا ہوں جنازہ پڑھنے، جنازے میں دعا کی ہے نہیں جی خاموش کرا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ دعائیں یاد کریں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب بھی مقتدی بھی، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں گے امام صاحب بھی مقتدی بھی، اور سب سے بہتر درود کون سا؟ درود ماہی کے توجینا، درود ابراہیمی۔ اور تیسری تکبیر کے بعد امام مقتدی دونوں میت کے لیے دعائیں کریں گے، اور سب سے بہتر دعائیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، بڑی شاندار ہیں۔ کبھی ان کے ترجمے پہ آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کتنی خیر سے محروم ہیں۔ دیکھیے پہلی دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس میت کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ اس سے درگزر فرما، اے اللہ اس کو عافیت میں رکھنا، قبر میں عافیت میں رکھنا، اے اللہ مہمان بن کر آیا اس کی بہترین مہمان نوازی فرمانا، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اے اللہ اس کو دھو دے، یعنی کہ اس کو گناہوں سے دھو دے، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، یعنی کہ کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ یا اللہ اسے جنت میں جگہ دینا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، یا اللہ دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا، میرے بھائی اس دعا میں آپ کا بھی فائدہ بلکہ سارے مسلمانوں کا فائدہ، جو زندہ ہے ان کا بھی، جو مردہ ہے ان کا بھی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو معاف کر دے، جو مردہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ ہاں جی، کون ہے جو اس دعا میں داخل نہیں ہے؟ جی آپ کے والد صاحب داخل ہوئے کہ نہیں اس میں؟ بتائیے، دھیان سے سن نہیں رہے، کیوں جی داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زندہ ہے پھر بھی داخل ہو گئے، مردہ ہے پھر بھی داخل ہو گئے، رشتہ دار بھی داخل ہو گئے، ساری دنیا داخل ہوگی جتنے مسلمان ہیں۔ پھر مزید آپ کہتے ہیں وشاہدینا وغائبینا، ہم میں سے جو موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے انہیں بھی معاف کر دے۔ ہاں جی، کون باقی رہ گیا؟ دو دفعہ دعا ہوگی یار ایک کے لیے۔ وصغیرنا وکبیرنا، ہم میں سے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ ہاں جی، کون رہ گیا؟ وذکرنا وانثانا، یا اللہ ہم میں سے جو مذکر ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو مؤنث ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ کوئی رہ گیا؟ آپ نے کہنا ایک مخلوق رہ گئی ہے، کون سی؟ مخنث؟ نہیں، وہ بھی نہیں رہے، کیونکہ جو بھی مخنث ہوگا یا تو وہ عورتوں کے قریب ہوگا، عورت نہیں ہے لیکن عورتوں کے قریب ہے تو شریعت اس کو عورتوں کے حکم میں شمار کرتی ہے، یا وہ مردوں کے قریب ہوگا تو شریعت اس کو مردوں کے حکم میں شمار کرتی ہے۔ شریعت کو مخنث کے حقوق بولے نہیں ہیں، یہ ویسے لوگ شور ڈال رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کسی بات کا۔ مخنث جو ہے اگر اس کی علامتیں چاہے وہ عورت نہیں ہے، عورتوں کی زیادہ قریب ہے تو اس کو شریعت عورت شمار کرتی ہے، اگر مردوں کی زیادہ قریب ہے تو مردوں میں سے شمار کرتی ہے۔
تو بہرحال آپ دیکھ لیں کتنی عظیم دعائیں ہیں جن سے آپ محروم ہیں. یہ کب تک یاد کر لیں گے میرے بھائی؟ جن کو یاد نہیں وہ بتائیں نا. جن کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کب تک یاد کر لیں گے. جی نہیں جلدی نہیں میرے بھائی, آج سے انشاءاللہ. چلے جی کم از کم ابتدائی 5-6 لفظ آج یاد کر لیں, کام شروع ہو جائے گا. باقی 5-6 کل. تو میرے بھائی دیکھیں جنازے آپ کثرت کے ساتھ آج کل پڑھ رہے ہیں. پاکستان میں انڈیا میں جنازہ آپ نے پڑھنا ہے 2 مہینے کے بعد, کوئی سال کے بعد. یہاں پہ روزانہ آپ پڑھ رہے ہیں اور پہاڑ کے برابر ثواب ہے. تو اس لیے دعائیں ابھی یاد کریں. تو بہرحال جنازہ آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی, دونوں طرح شریعت سے ثابت ہے. ہاں کئی ممالک میں کچھ علماء کرام ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھاتے ہیں. بھلا کیوں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں ان کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی.